اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک دوست کا میسیج آیا ہے، انہوں نے توصیف الرحمان صاحب کا ایک ویڈیو کلپ بھیجا ہے مجھے، یا آپ یوٹیوب پہ شیخ توصیف الرحمان کا تبلیغی جماعت میں چلہ لگانا کیسا ہے۔ تو انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑی سی۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تبلیغی جماعت کا جو طریقہ ہے تبلیغ کا، کسی وجہ سے ٹیکنیکل پرابلم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں تبلیغی جماعت کا چھلا اور توصیف الرحمان ٹائپ کیجئے۔ اس پہ بہت سارے لوگوں نے بولا ہے، لیکن توصیف بھائی نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ چھلے لگانا، 3 دن کی جماعت میں جانا، سال بھر چلے جانا، 4 مہینے چلے جانا اور گلی گلی گھومنا، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ نے کبھی لائف میں اس طرح کسی صحابی کو بھیجا ہے۔ کہیں بھیجا ہے تو پرماننٹلی بھیج دیا ہے، جاؤ وہاں پر بس جاؤ۔ وہ کوئی اور ریزن ہوگا، کسی کی وہاں شادی ہو رہی ہے، کسی کا کوئی شفٹنگ کا پہلے سے ارادہ تھا۔ اور پھر دوسرا پرابلم انہوں نے بتایا کہ فضائل اعمال جو ہے، وہ فضائل حج، فضائل وظیفہ، فضائل پتہ نہیں درود، اس طرح کے موت کا منظر، یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جبکہ حقیقت میں دین کی دعوت دینا ہے تو شرک کے خلاف کام کرنا پڑے گا۔ طارق جمیل صاحب کا ایک کسی درگاہ میں جا کے عرس میں شامل ہونا، وہ بھی انہوں نے بتایا، آپ دیکھ لیجئے، وہ پتہ چل جائے گا آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ شرک کے خلاف بات نہیں کرتے یہ لوگ، صرف ادھر والی پورشن بتاتے، اس میں بھی جھوٹ سچ، دنیا بھر کی ضعیف روایتیں، دنیا بھر کی جھوٹی روایتیں، اللہ کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، قرآن کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، رسول کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، قرآن کے خلاف بات ہو رہی ہے، ان کو بالکل احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، پھر عالم بھی بن جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے ہیں۔ یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، لیکن میں توصیف الرحمان صاحب کے چاہنے والوں کو اور توصیف الرحمان صاحب کو بھی بھیجوں گا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کون سی دعوت دے رہے ہیں؟ ہر اللہ کا نبی جو ہے وہ توحید کی دعوت دیا بول رہے ہیں آپ، اس کا مطلب آپ نے بھی قرآن نہیں پڑھا۔ وہ کسی ایک امام کے مقلد ہیں، یا تو وہ حنفی ہے اکثریت میں تبلیغی جماعت والے، یا کوئی ایک آدھ شافعی ہوگا، عرب والا تبلیغی جماعت کا آدمی، اور جو ہے اس طرح کے کام کرتے ہیں، فضائل اعمال وغیرہ، ریاض الصالحین پڑھا لیتے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی جماعت کیا کر رہی ہے؟ آپ کا فرقہ کیا کر رہا ہے؟ بیسیکلی تو آپ کا بھی فرقہ ہے، وہ بھی فرقہ ہے۔ آپ کا فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک امام کے بجائے 6 اماموں کو فالو کر رہے ہیں، ایک حدیث کی کتاب کے بجائے، فضائل اعمال کے بجائے آپ سیاستہ کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ آپ کی زبان سے پہلا لفظ اس میں یہی نکلا کہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے یہ، آپ کو قرآن سمجھانا چاہیے۔ تو آپ کی پہلی کمزوری یہ ہے کہ آپ قرآن کی دعوت نہیں دیتے۔ دوسری کمزوری یہ ہے، آپ قرآن جانتے ہی نہیں۔ ریفرنسز کے طور پہ کچھ آیتیں یاد کر لیے ہوئے ہے، قرآن کے کانسیپٹ سے ناواقف ہے۔ آپ اور آپ کا پورا فرقہ وہ یہ ہے کہ قرآن جو مین بنیادی بات کرتا ہے وہ موت کے بعد کی زندگی ہے۔ اگر آپ کبھی مکی صورتیں پورا ترجمہ پڑھ لیں، سنیں، کم از کم 86 صورتیں ہیں مکے کی، مکے میں نازل ہونے والی، اور 28 مدینے کی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹوٹل اسٹریس کس بات پہ دیا جا رہا ہے۔ وہاں تو لوگ آخرت کے دن کو بھول چکے تھے، منکر ہو چکے تھے۔ وہاں ٹارگٹ تو یہ تھا کہ آخرت کا یقین دلاؤ، موت کا یقین دلاؤ، موت کے بعد کا اٹھنے کا یقین دلاؤ۔ جب یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر ایک ایک چیز پہ بات کرو، جیسا نماز کے لیے ہے، روزے کے لیے، طہارت کے لیے، اور یہ ہے، ویسی شرک بھی ایک سبجیکٹ ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ ہے وہ یقین کہ آپ کو مرنا ہے، آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ بارہا مکی صورتوں میں آیا ہے کہ یہ عجیب آدمی ہے، یہ کہہ رہا ہے مر کے پھر سے جی اٹھیں گے ہم، اور اللہ نے بے شمار توحید اور شرک سے زیادہ اس کی مثال ہے زندگی اور موت کی۔ لیکن کبھی سنسیئرلی پڑھیں گے، کبھی سنسیئرلی قرآن کی دعوت دیں گے تو پتہ چلے گا نا۔
آپ بھی انہی کی طرح ایک لکیر کے فقیر ہیں، لکیر کے فقیر. ایک لکیر بڑوں نے کھینچ دی ہے، وہ بڑے شیطان کے ایجنٹ تھے، ابلیس کے ایجنٹ تھے، یا ابلیس نے کھینچ کے دی ہے. آپ ایک لکیر پہ چل رہے ہیں، وہ دوسری لکیر پہ چل رہے ہیں. باقی جو تو فرقے ہیں بریلوی اور شیعہ، یہ تو ٹوٹلی گمراہ ہے، وہ تو معلوم ہے آپ کو بھی. ایسے شرک میں مبتلا ہے، ان کے پاس تو ہر آدمی زندہ ہے، مردہ ہے تو صرف اللہ مردہ ہے ان کے نزدیک. آپ کے پاس بھی وہی ہے. ان کا بگڑنے کا طریقہ الگ ہے، آپ کے بگاڑ کا طریقہ الگ ہے. آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں، آپ نے سمجھا ہی نہیں. اگر آپ اس کی دعوت دیتے تو مجبوراً سمجھنا پڑتا تھا آپ کو. آپ مینڈیٹری ہو جاتا تھا آپ کے لیے کہ بھائی جو پروڈکٹ میں بیچ رہا ہوں، جس کی ایڈورٹائزمنٹ میں کر رہا ہوں، وہ پروڈکٹ کے بارے میں مجھے خود نہیں معلوم ہے. چلیے، میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اگر دعوت دین کا کام کرنا ہے تو دین قرآن میں لکھا ہوا ہے، روایتوں میں دین نہیں ہے میرے بھائی. روایتیں تو جھوٹ سے بھری ہوئی ہے. اس میں دعاؤں کا پورشن الگ کیجئے، قرآن کی تفسیر جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کی ہے اس کو الگ کیجئے. آپ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سے اوپر والی پرت کو چیک کر رہے ہیں اسماء الرجال میں سے. نیچے والے لوگ کوئی بھی اوپر کے لوگوں کا نام ڈال دیتا، کوئی بھی عبداللہ ابن عباس کا نام ڈال دیتا، بیچ میں اس کے اوپر کسی اور کو ڈال دیتا، کسی اور کو ڈال دیتا. آپ کے پاس عقل ہے نہیں ہے. آپ راویوں کی ہسٹری چیک کرنے کے بجائے قرآن چیک نہیں کرتے. یہ بات قرآن سے میچ ہو رہی یا اپوزٹ جا رہی. بلکہ اگر وہ قرآن سے میچ ہو رہی، کیا ضرورت ہے اپنا وقت خراب کرنے کی راویوں کی چکر میں؟ چاہے وہ کوئی کافر بولے، شرابی بولے، جواری بولے، زانی بولے، مشرک بولے، کوئی بھی بولے، اگر بات قرآن سے چیک ہو رہی ہے، برابر میچ ہو رہی ہے، تو لے لیجئے اس کو. ابھی پھر دعا کرتے وقت شرم آ جاتی ہے، اللہ ہماری عقل کھولے اور یہ کر دے، توفیق دے دے. ارے بھائی، وہ سب کچھ آپ کو دے کے آیا ہے. جوتا خریدتے وقت چیک کر کے لیتے ہم لوگ. اعوذ باللہ.